सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کے حمد و ثنا تعریفوں کا اسی بزرگی کو بڑھائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ تقریباً 20 سال کے بعد افغانستان میں پھر سے طالبان کی حکومت قائم ہوئی یا اس کا قبضہ ہوا تو ساری دنیا پہ ایک طریقے سے بھونچال آ گیا۔ ہفتوں سے، دسیوں دن سے افغانستان کا پوری دنیا میں بڑا چرچا ہے، اور بہت سارے وہ لوگ جو خود انسانیت کے دشمن ہیں وہ افغانستان میں انسانیت کی بڑی فکر میں لگ گئے ہیں۔ طالبان کے سلسلے میں بہت سارے مسلمان جذباتی ہیں اور وہ صرف رو میں بہہ جاتے ہیں، بلکہ اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ وہ جذبات کے شکار رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مختصر سا ایک خاکہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم مسلمانوں کو جذبات سے ہٹ کر کے اپنی سوچ کیسی رکھنی چاہیے۔ آئیے اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے جو ہمارے اور آپ کی بات کے لیے بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ نشہ کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ نشہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نقصانات اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، کیونکہ ہم جس معاشرے اور ماحول میں جی رہے ہیں ہمارے آس پاس پڑوس میں بہت سارے لوگ نشہ کے عادی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہے۔ اسلام انسانیت کے جسمانی طور پر بھی محافظ ہے اور اسلام انسانوں کے روحانی طور پر بھی محافظ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام میں
हर उस चीज से दूरी को जरूरी करार दिया गया जिससे इंसान का जिस्म खराब हो सकता है, सेहत और तंदुरुस्ती के ऊपर फर्क आ सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरब की सरजमीन पर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आखिरी रसूल के तौर पर मबूस फरमाया तो वहां का माहौल, वहां का मुआशरा किस तरीके से नशे के दलदल में फंसा हुआ था, ये आपने बारहा सुना होगा। और ये मुमकिन भी नहीं था कि जिस माहौल और मुआशरे में लोग नशा के दलदल में पूरी तरह गर्क हो चुके हों, डूब चुके हों, अचानक उनको निकाल लिया जाए। नशा एक ऐसी चीज है कि अचानक आप उसको निकाल भी नहीं सकते। नशा का मतलब यही होता है कि वो छोड़ नहीं सकता उसको। और इस्लाम एक फितरी दीन है, फितरत के मुताबिक ये सारे कानून और ज़ाब्ते इस्लाम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस्लाम ने क्या किया? सबसे पहले ये कहा कि शराब जो नशा की एक तरीके से मरकजी हैसियत उसको हासिल थी, उसके सिलसिले में खास तौर पर और भी दीगर कुछ चीजों को उसमें जोड़ा गया। मिसाल के तौर पे शराब के साथ जुआ को जोड़ लिया गया, वो भी एक नशा है। बहुत सारे लोग गलती के शिकार होते हैं इस मामले में कि नशा की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शराब ही को नशे के दायरे में रखते हैं, और बहुत वो सारी चीजें जो इंसान के लिए नुकसानदेह है, मिसाल के तौर पे हम उसको हल्के तौर पे कहेंगे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीजों को हल्के नशा की वजह से कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है कि उलमा का इसमें बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी इस्लाम के मिजाज को जब आप जहन में रखेंगे, इस्लाम के मकासद को आप जहन में रखेंगे, इस्लाम की सारी तालीमात को जहन में रखेंगे, तो आप मजबूर होंगे ये कहने के लिए कि इन सारी चीजों से एक मुसलमान को बचना चाहिए। शराब की बात आई तो जुआ को जोड़ करके बोला गया कि जुआ में भी एक तरीके से नशा है, इंसान छोड़ नहीं पाता, उसके जो आदी हो जाता है। तो सबसे पहले हल्का डोज दिया इस्लाम ने। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, लोग आपसे शराब और जुआ के बारे में पूछ रहे हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कह दीजिए कि शराब और जुए में बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें इंसान को फायदा नहीं है, कुछ फायदे भी हैं। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों चीजों का गुनाह ये नफा से ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि एक अक्लमंद इंसान छोटे से फायदा के चक्कर में ना जाए, बल्कि उससे बच जाए, क्योंकि जिसका गुनाह है वो ज्यादा बड़ा है। आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली बार में सिर्फ इतना ही कहा। अरब के मुआशरे में जब अल्लाह ने शराब और नशा और तमाम चीजों के ऊपर हुर्मत का कानून लागू करना चाहा, तो सबसे पहले इतनी सी बात कही कि लोगों के कान में एक बात पड़ जाए कि ये दोनों चीजें अच्छी नहीं है। उसके बाद आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ऐ लोगो तुम लोग नमाज में मत जाओ, नमाज के करीब मत हो नशे की हालत में। हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, यहां तक कि जब नशा उतर जाए और तुम समझने लगो कि क्या बोल रहे हो, होशो हवास में रहो, तो नमाज को रोका गया। ये देखो, नमाज से दूर रहना पड़ेगा। अभी हराम नहीं कर रहा इस्लाम पूरी तरह, ये हराम, एक माहौल तैयार किया इस्लाम ने। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माहौल तैयार कर दिया कि लोग अब बाज आ जाएंगे, जब हम एक बार कहेंगे कि हाँ इससे बाज आ जाओ, तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरे स्टेप में कह दिया कि अब हराम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम, ईमान वालो, शराब, जुआ, थान जहां पे जानवर गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करते हो, और
یہ فال نکالنے کے تیر، یہ سب کے سب گندی چیزیں ہیں، شیطانی کام ہے یہ سب۔ فجتنبو، تو تم لوگ ان ساری چیزوں سے رک جاؤ۔ شراب سے بھی روک دیا گیا، جوا سے بھی روک دیا گیا، دونوں نشہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے بارے میں خاص طور پہ کہا کہ یہ دونوں نشہ ہے اور انسان کو انسان سے لڑاتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو چاہتا ہے کہ جوا اور شراب میں الجھا کر کے تمہیں آپس میں لڑائیں، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کریں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دے، یہ شیطان چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ اللہ کی بات اب مان کر کے رک جاؤ گے ان چیزوں سے؟ تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم رک گئے، اور رک گئے۔ اللہ نے منع کر دیا، جس کے پاس جو کچھ بھی تھا سب توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، دوبارہ منہ کو نہیں لگایا۔ تو یہ ابتدا تھی، اس کی حرمت کے سلسلے میں جو باتیں ابتدائی طور پر موجود ہیں، لیکن اس کی مذمت جو اسلام نے بیان کی ہے وہ کس حد تک خراب ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زناکار جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے ہوئے وہ مومن نہیں رہتا، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ولا یشرب الخمر، اور شراب نہیں پیتا شراب پینے والا، حین یشربها، جب وہ پیتا ہے، وہ مؤمن، اس حال میں کیا ایمان والا ہو، یعنی شراب پیتے وقت بھی شرابی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے چور چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو ڈاکہ ڈالنے کے وقت ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ تو شراب کو بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا، جو کہ نشہ میں مرکزی چیز ہے، کہ جب انسان نشہ کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا، من شرب الخمر فی الدنیا، جو شخص دنیا میں شراب پی لے، ثم لم یتب منها، اور پھر توبہ نہ کرے، یوں ہی مر جائے، حرمها فی الآخرہ، تو آخرت میں اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا، آخرت میں شراب سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو گندی شراب ہے دنیا کی، آخرت کی شراب کی جب بات آئے، جنت کی شراب کی جب بات آئے، تو یہ تصویر آپ کے دماغ میں نہیں آنی چاہیے، یہ تو گندی ہے۔ آخرت میں اور جنت میں جو شراب ملنے والی ہے وہ پاکیزہ ہے، اس سے انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ لیکن جنت میں جو شراب ملے گی اس سے دماغ ٹھنڈا ہوگا، تازگی آئے گی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور بڑھ جائے گی۔ تو اس میں اور اس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ لیکن اس گندی چیز کو جس نے دنیا میں استعمال کیا، آخرت میں وہ پاکیزہ چیز سے محروم ہو جائے گا، جنت ملے گی تب بھی محروم ہو جائے گا۔ بغیر توبہ کے اگر مر جاتا ہے شرابی، تو اللہ کی طرف سے متعین کردہ سزا ملنے کے بعد اگر وہ مومن تھا، مسلم تھا، جنت ملے گی تو وہ جنت کی شراب سے محروم ہو، یہ اس کی مذمت ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر شراب سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی، جس کا مطلب ہے کہ شراب، اور میں شراب کے ساتھ ساری نشاور چیزوں کو جوڑ کر کے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، ان ساری چیزوں کو اسلام نے ملعون قرار دیا
اور ان ساری چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے افراد کو ملعون قرار دیا گیا. لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہو شراب پر، وشاربہا، شراب پینے والے پر، وساقیہا، شراب پلانے والے پر، وبائعہا، شراب بیچنے والے پر، ومبتاعہا، شراب خریدنے والے پر، وعاصرہا، شراب نچوڑنے والے، مزدور شراب نچوڑنے والے پر بھی لعنت، ومعتصرہا، شراب نچوڑوانے والے پر بھی لعنت، مالک پر بھی، وحاملہا، شراب اٹھا کر کے لے جانے والے پر بھی لعنت، والمحمولۃ الیہ، اور جس کے پاس اٹھا کر کے لے جائی جائے شراب اس کے اوپر بھی لعنت. تو اسلام نے اس چیز کو اتنی گندی قرار دیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے سود کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا. سود کے سلسلے میں بھی اسی طریقے کی بات پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے بارے میں لکھنے والا، ریکارڈ رجسٹر کرنے والا، جو کوئی بھی اس میں جڑا ہوا ہے، سب کے اوپر لعنت. تو شراب کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی. اسی طریقے سے شراب پینا کتنی خراب چیز ہے اسلام کی نگاہ میں کہ نماز جو ایک مسلمان کی نشانی ہے، اس نماز کو اللہ رب العالمین ایک شراب پینے والے کے مذمت کے طور پر یا اس کی سزا کے طور پر کہا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے. لا یشرب الخمر رجل من امتی، میری امت کا کوئی بھی آدمی شراب پیے گا تو فیقبل اللہ منہ الصلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے ایسا سمجھا کہ شاید اس کے لیے نماز چھوٹ ہو گئی. نماز چھوٹ نہیں ہوئی، نماز تو واجب ہے، نماز کا ثواب نہیں ملے گا اسے. نماز کی چھوٹ نہیں ہے. شراب کسی نے پی لیا آج تو یہ نہیں کہ 40 دن تک وہ چھٹی اس کی نماز کی. نماز کی چھٹی نہیں، نماز پڑھنی ہے، نماز واجب ہے، لیکن ثواب سے وہ محروم ہوگا، اللہ اس کو ثواب نہیں دے گا. تو یہ ایک تصویر آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ اسلام نشہ آور چیزوں کو اور اس کی بنیادی حیثیت حاصل جس کو ہے یعنی شراب، اس کے سلسلے میں اسلام کے فرامین کیا ہے. اس کے علاوہ آپ احادیث میں اور تفصیل میں جائیں گے تو اشارے میں ساری چیزوں کو سمیٹا گیا ہے کہ اگر کل ما اسکر فهو خمر، اس طریقے کے الفاظ بھی حدیث میں آئے کہ جس چیز سے بھی نشہ ہے وہ سب شراب کے دائرے میں ہے. ما اسکر قلیل فکثیر حرام، ما اسکر کثیر فقلیل حرام. اگر کوئی چیز زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا استعمال بھی حرام ہے. اب آئیے ہم گھوم کر کے جاتے ہیں تھوڑا سا تاریخ کی روشنی میں، افغانستان چلے جاتے ہیں. دنیا میں افغانستان وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ نشہ آور چیز افیم کی کھیتی ہوتی ہے. پوری دنیا میں سپلائی نشہ آور چیزوں کی، چرس کی شکل میں ہو، حشیش کی شکل میں ہو، وہ افغانستان سے اس کی سپلائی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ یورپ میں سب سے زیادہ مہنگی قیمت پہ یہ ساری چیزیں بیچی جاتی ہیں. 2001 سے پہلے کی بات چھوڑ دیجئے، اس میں ہم ابھی نہیں جا رہے ہیں. اب طالبان کے پس منظر میں 2001 کے بعد کی بات آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. ماہرین اور محققین نے جو تفصیلات پیش کی ہیں، ان تفصیلات کی روشنی میں افغانستان جس میں سب سے زیادہ دنیا میں افیم کی کھیتی ہوتی ہے اور نشے کی چیزیں وہاں سے سپلائی پوری دنیا میں کی جاتی ہے، 180 ٹن 2001 میں افیم کی کھیتی 180 ٹن ایک سال میں ہو رہی تھی. اور 2001 میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے طالبانی حکومت کے اوپر حملہ کیا اور حکومت کو پلٹ کر کے رکھا. اب طالبان بھاگ گئے، حکومت چھوڑ دیے، لیکن طالبان افیم کی کھیتی میں پکڑ بنانے میں لگ گئے. ظاہری طور پہ وہ تصویر سے غائب ہو گئے،
छुप गए सब, लेकिन ये अफीम की खेती के साथ जुड़ गए और उसको इतना बढ़ाया कि सिर्फ 1 साल के बाद, अमेरिका के हमला के 1 साल के बाद 3000 टन, 180 टन से बढ़ करके 1 साल के बाद के जो रिपोर्ट है 3000 टन अफीम की खेती हुई वहां, और 2000 साल तक इतनी ज्यादा खेती हुई कि 8000 टन 1 साल में खेती होने लगी। और खेती के ऊपर कंट्रोल तालिबान ने किया। सबसे पहले गांव पे, अफगानिस्तान के आधे गांव पे तालिबान ने कंट्रोल कर लिया और अफीम की खेती का मरकज हेलमांद और कंधार, इसके ऊपर इसने कंट्रोल किया। सबसे पहले 2016 में, अभी इधर 2016 में हेलमंद के 16 जिलों में से 10 जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। तो तालिबान जो आज इतना मजबूत होकर के अमेरिका को भागने पे मजबूर कर दिया है, ऐसे नहीं किया उसने। वो अंदर से इस नशे की चीज के साथ जोड़ करके अपने आप को जुड़ करके उसका सप्लायर बन करके ढेर सारा माल इकट्ठा किया है और उससे हथियार खरीदा है और नौजवानों को अपनी टीम में जोड़ा है पैसे के बल पे। तब जाकर के वो इतना मजबूत हुआ है कि अमेरिका को नजर आने लगा कि यहाँ 20 साल के बाद भी जू का तू मामला पर मजबूत कुछ हो नहीं पा रहा, उसका भागना ही एक रास्ता। तो ये एक तस्वीर है अफीम की खेती की अफगानिस्तान की, और उसके पीछे तालिबान। अब जरा इन दोनों चीजों को जहन में रखने के बाद जो लोग ऐसा सोचते हैं कि तालिबान का मतलब इस्लाम, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी राय से मुत्तफिक ना हो, हमारे बहुत सारे जज्बाती भाइयों को बुरी भी लगे मेरी बातें, लेकिन सच्चाई है कि जब बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी तो वो खाक आगे तरक्की करेगी वो चीज। इस्लाम ने कहीं पर भी बुनियादी चीजों में कंप्रोमाइज की बात नहीं करा है। यहां तक कि जंग के मैदान में भी इस्लाम ने मजबूती के साथ अपने उसूल और ज़ाब्ते के ऊपर कायम रहने की हिदायत दी है, जज्बात से हट करके। उसकी तफसीलात का ये मौका नहीं है। ये नहीं है कि हमें ताकत हासिल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसी चीज को, पावर में आने के लिए और हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करने की इस्लाम में इजाजत है, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने हुकूमत की बात शुरू में नहीं की। इस्लाम सबसे पहले बुनियादी तौर पर तौहीद की बात करता है, रूह की इस्लाह की बात करता है और इस्लाम की बुनियादी चीजों की तबलीग की बात करता है। लेकिन हम जिस निगाह से तालिबान को देखते हैं, सिर्फ जज्बाती होकर के, वो निगाह खता कर रही है हमारी और आपकी। हाँ, तमाम चीजों का खुलासा के तौर पे जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस तरीके से दुनिया में तमाम सियासी पार्टियां हैं, तो तालिबान भी एक सियासी पार्टी है। तालिबान भी एक सियासी पार्टी है। हो सकता है कि उसमें, चूंकि है तो मुसलमान, कि उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं जो इस्लाम की हुकूमत चाहते होंगे, इसलिए वो इस्लाम की बातें करते हैं और इस्लाम की कुछ अहम चीजों को हाईलाइट करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सब के सब कुर्सी के लालची हैं, ओहदे के भूखे हैं और वो लोगों के नब्ज पे हाथ रखते हैं। तो जिस तरीके से हमारे मुल्क में बीजेपी धर्म की बात करती है या नफरत की बात करती है, इसी तरीके से वो भी लोगों के मन मुआफिक कुछ चीजों की बात करती है, लेकिन बुनियाद कमजोर है। 2001 के बाद अभी तक जो मजबूती मिली है तालिबान को, उसकी बुनियाद नशा है, अफीम की खेती है। और इस्लाम में नशा और अफीम, शराब, जुआ, इन सारी चीजों की जो नशे से जुड़ी हुई है, इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये इस्लाम की निगाह में बहुत ही गंदी चीज। लिहाजा इसके ऊपर, इसको बुनियाद बना करके कोई इस्लाम के नाम से आगे बढ़े, उसको हम इस्लाम नहीं मान सकते। हाँ, उनकी बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। भाई, सऊदी अरब के अंदर भी इस्लामी हुकूमत तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें सऊदी हुकूमत की अच्छी हैं, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। और बहुत सारी चीजें गलत हैं और वक्त के हिसाब से उसमें बदलाव होता है, कभी ज्यादा अच्छा होता है, कभी ज्यादा खराब होता है।
ابھی ادھر کی جو حالات عام طور پر بیان کیے گئے ہیں دنیا کے سامنے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر بھی سیاسی طور پر اسلام سے دوری بڑھ رہی ہے. لیکن ایک بنیادی فرق ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سعودی حکومت کی بنیاد توحید کے اوپر تھی. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ توحید کے اوپر بنیاد رکھی گئی تھی. اصل لڑائی لڑی گئی تھی توحید کو لے کر کے، ہائی لائٹ وہاں پہ توحید تھی. لیکن طالبان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے، ایک تو اس کی بنیاد افیم کی کھیتی، نشہ، اور دوسرا توحید مجھے آج تک بہت زیادہ ہائی لائٹ کہیں طالبان کے سلسلے میں نظر نہیں آیا. یہ فرق ہے. باقی ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں قبول ہے، سعودی حکومت کی جو اچھائی ہے وہ ہمیں قبول ہے. کوئی بھی دنیا میں حکومت، مسلم حکومت جو بھی ہے، کوئی بھی اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ ہم مانتے ہیں. لہٰذا ہم مسلمانوں کو جذباتی ہونے سے بچنا چاہیے. لوگ سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان اناپ شناپ کے کمنٹس کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ وہ مجاہدین، مخلص مجاہدین ہیں اور ان کے فیور میں آپ بات کرنے لگ گئے ہیں. آپ اپنا ہوش کنٹرول رکھیے اور جذباتی مت بنیے. ہاں، جو باتیں جس کی اچھی ہیں اور محقق ہیں اس میں آپ تائید کیجیے. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آج پوری دنیا میں افغانستان کا چرچا ہے، اور وہ لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں افغانستان میں وہ انسانیت کی فکر میں لگ گئے کہ وہاں پہ عورتوں کا کیا ہوگا، عام لوگوں کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوگا. اور وہی لوگ جب انسانوں کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. خود ہمارے ملک میں جب لوگوں کی لنچنگ ہوتی ہے، بھیڑ پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو مار ڈالتی ہے، مختلف طریقے سے ظلم ڈھایا جاتا ہے، جس کی ویڈیو بناتے ہیں اور وہی لوگ دنیا بھر میں اس کو پھیلاتے ہیں، تب انسانیت کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہی لوگ پھر افغانستان میں انسانیت کی بات کرتے ہیں. تو یہ دوہرا معیار ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. ہم اپنا جائزہ لیں، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں، ہم لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں. دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ہو، ہاں، جس کے پاس جو اچھائی ہے اسے قبول کریں، اس کا اعتراف کریں، اس کا اظہار کریں. لیکن اندھا ہو کر کے، صرف جذبات میں بہہ کر کے کسی کے پیچھے لگ جائیں اور اس کی حمایت میں ایسے کھڑے ہو جائیں کہ بہت ساری جگہ میں اپنے آپ کو ہم گڈھے میں ڈال دیں، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سراسر حماقت اور بیوقوفی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنے اور ہر قسم کے دھوکہ اور فریب سے بچے رہنے کے اللہ ہم توفیق عنایت فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ